وہ پورا جو کیس ہے آپ کے جو جنرل کونسلر ہے شبیر صاحب انہوں نے کیا تھا اسی پانی کی سکیم پہ. یہ میرے سامنے یہاں پہ ٹیوب ویل ہے اور یہ پانی کی 2 ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے کلیم کیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ بادیہ رسمت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نمبردار جمشید محبوب مغل اور ان کے ساتھ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تالیوں کی گونج میں جناب جمشید صاحب کا استقبال کریں. اس علاقے کی عزت، اس علاقے کی وقار جناب جمشید محبوب مغل نمبردار میرے نعرے کا جواب دیں گے. جمشید مغل، جمشید مغل، جمشید مغل، جمشید مغل. اپنے بچوں کے مستقبل کا قابل بن کے رہتا. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی آیا نو ہر کل راشے پخیر آگ لیں. نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. میرے ساتھ اسٹیج پر فاضل بٹ صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. فاضل بٹ صاحب کے ساتھ آنے والے تمام معزز ممبران کو خوش آمدید، تمام بٹ برادری کو خوش آمدید. تقریب کا باقاعدہ آغاز عوام برادری کے جتنے بھی پشتون برادری سامنے شانی مغل کو ویلکم کرتا ہوں. سامنے تشریف لائیں پلیز. تمام سے میری گزارش ہے سامنے آ جائیں. شانی مغل سامنے آ جاؤ بیٹا. دونوں ہاتھ کھڑا کر کے آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چیئرمین جمشید محبوب مغل صاحب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عوام برادری، ملک غلام جیلانی صاحب، ملک نصیر صاحب، ملک تنویر صاحب، ملک شبیر صاحب، ملک صدیق صاحب، ملک مظہر صاحب اور ساری ان کی جتنی بھی برادری ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دی. اور باقی پنڈال میں موجود میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے بچے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ اپنے پینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے. اور خاص طور پہ میرے ساتھ کھڑے پیر عثمان علی گیلانی صاحب. شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو یہ الیکشن ہو رہا ہے 101 یونین کونسل پہ، اس پہ 3 سیٹوں پہ بلا مقابلہ جیت چکی ہے. اور یہ پہلی جو ہماری جو پہلی بابرکت سیٹ تھی وہ پیر عثمان علی گیلانی صاحب کی تھی کہ گولڈا شریف سے آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اس کے بعد ہم پی ڈبلیو ڈی سے UC 33 سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے، UC بوکڑا سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور یہ ابھی مقابلہ جو چل رہا ہے وہ 3-0 کا چل رہا ہے. یہ آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ 3-0 کا مقابلہ چل رہا ہے جی. اچھا، میں چونکہ وقت کی کافی قلت ہے اور ضیاء بھائی نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں اور غلام جیلانی صاحب نے بتا دی ہیں آپ کو. مجھے آج شام کو یہ جو گزری ہے شام، رات کو میں ان کا جو پروگرام تھا اتفاق ٹاؤن میں، اس میں سن رہا تھا سپیچز. باقی تو خیر میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ ملک صاحب نے خود 1-2 باتیں کی ہیں اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق کے دائرے میں رہ کے جواب دوں گا اور لاجک کے ساتھ جواب دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دل آزاری اس سے نہیں ہوگی. 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں جی، میں 3 چیزوں کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا ڈیولپمنٹ کی طرف اور آئندہ کے منشور کی طرف. پہلی بات انہوں نے کی جو عمران خان صاحب کو انہوں نے یہودی ایجنٹ کہا یا قادیانی کہا. یہ ریکارڈ ہے، ان کی تقریر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو، کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ قادیانیوں کا ٹولہ ہے. اور یہ جو ان کی ٹیم ہے یہاں پہ، اس ٹیم کو بھی انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، استغفر اللہ. کہ یہ چیزیں میرا خیال ہے اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے ملک صاحب، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مختاریہ گل ود گئی ہے کہ اور گل میرے خیال ہے ود گئی ہے کہ بجائے اس کے آپ ایک یونین کونسل ہے چھوٹی سی، 5-6 ہزار اس کا ووٹ ہے، کہ اس کی ترقی، تعمیر و ترقی کی بات کریں، جو آپ نے کوئی کارنامے اس سے پہلے کیے ہیں وہ بیان کریں یا آئندہ کا منشور بیان کریں. کہ آپ چلے گئے ہیں ایک دم سے وزیر اعظم تک اور ایک ایسے لیڈر تک کہ ضیاء بھائی نے جو بالکل بات کی ہے وہ میں آپ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ 1-2 چیزیں چھوڑ گئے ہیں.
ایک چیز اس شخص نے جو کی، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ مسلم امہ کی تاریخ میں بھی یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس شخص نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت نہ صرف یہاں بلکہ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، اور نہ صرف پیش کی بلکہ اسے منظور بھی کروایا کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی اسلام پہ توہین نہیں کرے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی توہین آمیز مواد سوشل میڈیا پہ لوڈ نہیں کرے گا۔ تو یہ کارنامے ہیں اس کے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو ملک صاحب تھوڑی احتیاط کر لیں، بہت بہتر ہے، کیونکہ میں آپ کے جو قائدین ہیں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا، آگے جلسے آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ مجھے بھی پھر اپنا منہ کھولنا پڑے۔ اور دوسری بات آپ نے کی، میں 3 باتوں کا جواب آپ کو دوں گا ضرور۔ دوسری بات آپ نے کی کہ پختون کے خلاف ہے، میں مجھے یہ کہا یا ہماری ٹیم کو کہا کہ یہ پختونوں کے خلاف ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ مخاطب کر کے کہا کہ یہ بھی جو پٹھان ہیں ان کے خلاف ہیں۔ میرے خیال میں آپ پھر تو اللہ ماشاء اللہ ہی ہے کہ آپ کی جو ہسٹری ہے یا جو ہسٹری آپ پڑھتے ہیں یا آپ کی نالج ہے، جو میرے خیال میں وہ پھر فارغ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کھڑے ہوئے تھے پشتونوں کے لیے۔ شاید آپ کو یہ یاد نہیں ہے، میں یاد کرا دوں، کیونکہ میں ہسٹری کا چھوٹا سا طالب علم بھی ہوں اور میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں یہ چیزیں۔ اور میں اس مارچ میں موجود تھا جو وزیرستان مارچ ہوا تھا، اور وہ کیوں ہوا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پختون ہمارے وہاں پہ وزیرستان یا یہ جو افغانستان بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اور ان کے بچے مار رہے تھے، وہاں بے شمار ہمارے 80,000 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب یہاں سے ایک مارچ لے کے گئے تھے ڈرون رکوانے کے لیے، اور میں اس مارچ میں شامل تھا جو وزیرستان ہمارا گیا تھا۔ تو یہ ان کی کاوشیں ہیں پشتونوں کے لیے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کی پارٹی کو کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی سیاست، ایک یونین کونسل کی سیاست میں کتنے بڑے پیمانے پہ چلے گئے ہیں۔ یہ میرے ساتھ پختون کھڑے ہیں، اور میں ایک ایک چیز کا انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا۔ فی الحال میں ذرا تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں، ذرا مہربانی کریں اس پہ۔ تیسری بات آپ نے کی کہ پیر صاحبان میرے ساتھ کھڑے ہیں سارے۔ الحمدللہ میں نے آج بھی جمعہ گولڈا شریف پڑھا ہے، اکثر حاضری دیتا ہوں، اور پیر عثمان گیلانی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں گولڈا شریف سے۔ ہم جب کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں، کسی بھی پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہماری جیت کے لیے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو الحمدللہ جب بھی کسی دربار پہ گئے کسی نے ہمیں مایوس نہیں کیا، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی سیاست کے لیے ان ہستیوں کو استعمال کریں۔ آپ نے 3 جگہوں کا نام لیا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سوشل میڈیا پہ آپ کی سپیچ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے گولڈا شریف کا نام لیا، تو گولڈا شریف کے پیر صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور گولڈا شریف میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کام کرائے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے MNA نے وہاں پہ اتنے کام نہیں کرائے، کہ جو وہاں پہ ہم نے روڈیں بنائی ہیں، جو پانی کی سکیمیں وہاں پہ ابھی چل رہی ہیں، یہاں تو آپ نے روک دیا نا، میں آتا ہوں اس طرف بھی ابھی۔ تو وہاں پہ جو کام کروائے ہیں گولڈا شریف میں، آپ نے بابا سائیں مرچو دربار کا ذکر کیا، آج جائیں ریلوے لائن کے ساتھ روڈ دیکھیں جو بنی ہوئی ہے شمس کالونی کے ساتھ، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہوں گے۔ یہاں سے کشمیر ہائی وے سے لے کے شمس کالونی تک ساری روڈ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو دربار ہے، ہم نے الحمدللہ ان درباروں کو ایک عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی سیاست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور الحمدللہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا میں ان کو اپنی سیاست میں لے کے ہوں گا، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ میں اس بات پہ انجم وکیل کو یہ داد دیتا ہوں کہ جب پیر عثمان گیلانی صاحب کے مقابلے میں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا تو آپ کی سوچ اور اس کی سوچ میں مجھے فرق نظر آیا ہے۔ بے شک میرا مخالف ہے، میرا سیاسی مخالف ہے، لیکن جو اس نے کام کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آگے چلیں، اب آتا ہوں میں ذرا ترقیاتی کاموں کی طرف، کہ مجھے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے بتایا میرے بھائی نے کہ کل ہمارے جو مخالف پینل کے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو پانی کی سکیم ہے اس کے خلاف کوئی کیس کیا ہے کسی نے نون لیگ سے تو وہ ذرا پیپر بتا دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میرے خیال میں وہ جذبات میں یہ بات کہہ گئے ہیں،
تو میں سیاست چھوڑنے کا تو کبھی بھی نہیں کہوں گا، شاید 31 سے پہلے 31 کے بعد آپ خود ہی چھوڑ دیں۔ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا کہ وہ میری فیس بک آئی ڈی پہ لگی ہوئی ہے، وہ پورا جو کیس ہے آپ کے جو جنرل کونسلر ہے شبیر صاحب انہوں نے کیا تھا اسی پانی کی اسکیم پہ، یہ میرے سامنے یہاں پہ ٹیوب ویل ہے اور یہ پانی کی 2 ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کلیم کیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ بادیہ رسمت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ جگہ ملک اختر صاحب نے دی تھی، اس کا اسٹامپ پیپر میرے پاس موجود ہے، انہوں نے یہ جگہ دی تھی ٹیوب ویل کے لیے کیونکہ 2 جگہ سے ہمارا ٹیوب ویل ناکام ہو چکا تھا، اور جب یہ ٹیوب ویل لگ گیا ٹینکیاں بن گئیں تو انہوں نے جا کے جو کیس کیا تھا وہ اس کی بنیاد یہ رکھی تھی کہ چونکہ یہ جو ٹیوب ویل ہے اس کا پانی بادیہ رسمت کو جا رہا ہے، میرا جعفر کو نہیں جا رہا، لہٰذا ہم اس پانی کو نہیں جانے دیں گے، پہلے میرا جعفر کو لگائیں پھر بادیہ رسمت کو لگائیں۔ تو یہ ان کا کیس ہے، میری جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پہ دیکھ لیں، میں آج پھر دوبارہ اس کو ری شیئر کر دوں گا۔ میرا جعفر کے لیے الحمدللہ میں نے پانی کی اسکیمیں منظور کروائی ہوئی ہیں۔ فاضل بٹ صاحب ابھی گئے ہیں دوسری میٹنگ میں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، نہ صرف میرا جعفر، میرا اکو، گولڈا اسٹیشن، یہ ساری پانی کی اسکیمیں میں اپروو ہیں، میں یہ بھی آپ کو دوں گا، آپ اس پہ بھی کام کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ نے اپنے 30 سالوں میں کون سے کام یہاں پہ کیے ہیں اور ہم نے اپنے 3 سالوں میں کیا کیا ہے۔ ہم نے 3 سالوں میں جو کام کیے ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اپنے 30 سالوں کے رکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے۔ اور آئندہ جو ہمارا منشور ہے اس علاقے کے لیے، یہ جو ہماری ٹیم کھڑی ہے آپ کے سامنے، جو آج ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں، 1-2 دن میں ہماری ٹیمز انشاءاللہ تعالی ڈور ٹو ڈور آئیں گی، ان کے ہاتھ میں ایک منشور ہوگا ہمارا، جو ہم اس علاقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے اس علاقے کے لیے کیا ہے، ایک تحریری ثبوت آپ کے پاس ہوگا۔ میں زبانی کلامی بات پہ یقین نہیں کرتا، ایک تحریری ثبوت آپ کو دیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا، اگر ہم الیکٹ ہو کے آپ کے خدمت کے لیے یہاں پہ نمائندے چنے گئے تو پھر آپ کے پاس ایک ہماری تحریر ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے اس تحریر کو دیکھنے کے لیے اور وہ کام کرنے کے لیے۔ اگر ہم کہیں پہ غلط ہوئے تو آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ کل آپ نے ہمیں لکھ کے دیا تھا، اور میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، چونکہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو اپنا بہت قیمتی ووٹ دینا ہے۔ میرا سنبل یہ جو بادیہ رسمت خان ہماری 79 یونین کونسل ہے، تو اپنا منشور ذرا لکھ کے لے آئیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ 2 پیج بنائے ہم نے، ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کیا کیا ہے، ایک سائڈ پہ ہم لکھیں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تحریر میں ہم بھی ان کو دے رہے ہیں، آپ بھی دیں ہیں، اور میں آپ سے یہ ایک اور بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں جو شرط ہے وہ جیت کی نہیں ہے، جیت میرے رب کے پاس ہے، اگر مجھے اس نے جیت دینی ہے وہ ضرور مجھے جیت دے گا، اور میں اللہ کے در سے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا، لیکن جو آپ کے کام ہے اس کے لیے جیت کوئی شرط نہیں ہے، نہ اس سے پہلے ہم نے شرط رکھی تھی۔ میں پچھلا الیکشن بھی یہاں سے ہار گیا تھا، آپ کو پتہ ہے سارا، اور میں نہ چیئرمین تھا یونین کونسل کا، نہ میں میٹروپولٹن کا حصہ تھا، اور نہ میں اس کے یہ جو آپ کا بلدیاتی سسٹم ہے اس کا حصہ تھا۔ ہماری گورنمنٹ آئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہم نے اپنے M&A سے فنڈ لیے اور آپ کے یہ کام کروائے، اور جب بلدیات بھی ہمارے پاس ہوگا اور انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی تو پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ پھر عثمان صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور باقی دوستوں کا کیونکہ مغرب کا وقت انتہائی قریب ہے، تو میں اسی کے ساتھ ابھی ہم نے جانا ہے اتفاق ٹاؤن میں، اور جو بات آپ نے اسٹامپ ہولڈر مالکان کی ہے، انشاءاللہ میں وہاں کے بات آپ کو بتا رہا ہوں اور تفصیل سے بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گی، اور جب بھی آپ فیس بک یا سوشل میڈیا کھولیں گے آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اسی کے ساتھ تمام عوام برادری کا اور باقی اپنے بزرگوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔